ڈیموکریٹک پیس تھیوری، جس کا مطلب ہے ڈیموکریسیز ڈڈ ناٹ فائٹ ود ادر ڈیموکریسیز، یعنی کہ جن ممالک میں جمہوریت ہے وہ آپس میں وار نہیں کرتے یا وار کی طرف نہیں جاتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تھیوری، یہ آئیڈیا کہاں سے بارو کیا گیا؟ کیا یہ کوئی ہائپوتھیسس ہے یا اس کا ان ریالٹی بھی کوئی ایگزسٹنس موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کی کیس اسٹڈی کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئی آر میں باقی امپورٹنٹ تھیوریز کی طرح یہ بھی ایک امپورٹنٹ تھیوری ہے۔ باقی امپورٹنٹ تھیوریز مینس آئی آر کے اندر جو دو بہت امپورٹنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، تھیوریز ہیں، وہ ہے ریئلزم اور لبرلزم۔ ایوری ون نوز ریئلزم بات کرتے ہیں وار کی، جبکہ لبرلزم بات کرتے ہیں پیس کی۔ اب ڈیموکریٹک پیس تھیوری کا بھی جو آئیڈیا ہے وہ لبرلزم سے بارو کیا گیا ہے۔ لبرلزم کے ایک اسکالر ایمانوئل کانٹ، ان کی ایک بک تھی پرپیچول پیس، جو کہ 1795 میں لکھی گئی۔ وہاں سے ڈیموکریٹک پیس تھیوری کا آئیڈیا بارو کیا گیا۔ ڈیموکریٹک پیس تھیوری، ان کے درمیان میں ایک کازل ریلیشن بھی موجود ہے، جیسے کہ ہارڈ ورک از اے کی آف سکسیس، اگر آپ محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ محنت کا لنک کامیابی سے ہے۔ اسی طرح ڈیموکریٹک کا لنک پیس سے ہے۔ ڈیموکریٹک لیڈ ٹو پیس، اگر جمہوریت ہوگی تو امن ہوگا، مینس پیس تبھی ہوگا جب جمہوریت ہوگی۔ اب جمہوریت کیا ہے، پیس کیا ہے، اس کو پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں فردر ایکسپلین کرنے سے پہلے۔ ڈیموکریٹک، جس ملک میں فری فیئر الیکشن ہو، ملٹیپل پولیٹیکل پارٹیز کانٹیسٹ کریں اور ہر کسی کو ووٹ کا حق ہو۔ پیس کیا ہے، ایبسنس آف وار، اگر کسی ملک میں وار نہیں ہے، جنگی سچویشن نہیں ہے تو اٹ مینس وہاں پہ پیس ہے۔ اب جنگی سچویشن یا جنگ کسے کہا جاتا ہے؟ وار از اے کانفلکٹ، وہ کانفلکٹ جو دو کنٹریز کے درمیان میں ہو، جہاں پہ آرمی انوالو ہو اور 1000 سے زیادہ اموات ہوئی ہوں، اس کو کہا جاتا ہے وار۔ اب جس ملک میں یہ والی سچویشن نہیں ہوگی تو اٹ مینس وہاں پر کیا ہے، پیس ہے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈیموکریٹک پیس تھیوری لبرلزم کے آئیڈیا سے بارو کیا گیا ہے، تو لبرلزم کلیم کرتے ہیں ڈیموکریٹک کنٹریز نیور گو فار وار، جمہوریت والے ممالک وار کی طرف نہیں جاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنگ بالکل ہی نہیں ہوتی، پاسبلٹیز ہیں۔ اس صورت میں اگر ایک ملک کے اندر جمہوریت ہو اور دوسرا نان ڈیموکریٹک ہو، یہاں پہ فیکٹر آ گیا نان ڈیموکریٹک کا۔ پھر دوسری سچویشن، اگر دونوں ممالک نان ڈیموکریٹک ہوں تب وار نہیں ہوگی۔ اب یہ جو سینٹینس ہے ڈیموکریٹک کنٹریز نیور گو فار وار، اس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ اس کی بھی 3 سے 4 تھیوریز ہیں، 3 سے 4 سٹیٹمنٹس ہیں، ڈیفینیشنز ہیں، جن میں کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریٹک کنٹریز کے اندر وار اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ بہت زیادہ پیسفل ہوتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ وہ آپس میں وار نہیں کرتے، اور پھر ایک سسٹمیٹک تھیوری، اس کے اندر کہا جاتا ہے یہ بہت زیادہ پیسفل ہوتے ہیں اور یہ ڈیموکریٹک کنٹریز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اب یہ جو آئیڈیا ہے نیور گو فار وار، اس آئیڈیا کو کہا جاتا ہے ڈیموکریٹک پیس تھیوری یا تھیسس۔ یہ کوئی ہائپوتھیسس نہیں ہے، ازیوم نہیں کیا گیا، یہ ایک آبزرویشن ہے، اس کا ان ریالٹی ایگزسٹنس موجود ہے۔ اس کو میں کیس اسٹڈی سے سمجھانا چاہوں گا۔ اس
केस स्टडी के बाद आपको समझना और आसान हो जाएगा। बुक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, चैप्टर कोरिलेट ऑफ वॉर, टॉपिक मिचिगन प्रोजेक्ट हेल्ड इन 1963। मिचिगन इज़ अमेरिकन यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी मिचिगन, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट हुआ, ये एक रिसर्च हुई जिसको रिसर्च कंडक्ट करने वाले थे डेविड सिंगर। इन्होंने एक टाइम पीरियड लिया 1816 से लेके 1991, 1816 टू 1991। इस टाइम पीरियड के दरमियान में जितनी भी वॉर्स हुई उनको इन्होंने स्टडी किया। टोटल वॉर्स जो थी वो थी 353। इन वॉर्स में से 155 वॉर्स जो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक के दरमियान में हुई हैं, 198 वॉर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के दरमियान में हुई हैं और 0 वॉर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के दरमियान में हुई है। टाइम पीरियड था 1816 से 1991। इस केस स्टडी के बाद ये चीज़ प्रूफ होती है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आर मोर पीसफुल एज़ कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।